آپ سب پر سلامتی ہو. عبداللہ بہار کا لکھا ہوا ہے. اہل دل بھی دیکھیے اب کیا سے کیا کرنے لگے. شیشہ گر بھی پتھروں سے مشورہ کرنے لگے. دے دیا ہے تجربات زندگی کو رخ نیا. آج ہم اپنے تئیں ہر فیصلہ کرنے لگے. مسئلوں کا حل نظر آئے گا کیسے دوستو، ہم درے اغیار پر جب التجا کرنے لگے. اس لیے وہ جھوجتے ہیں روز و شب حالات سے، جو ذرا سی بات پر جھگڑا کھڑا کرنے لگے. یہ سیاسی لوگ بنجاروں کی طرح دیکھیے بستیوں سے دور جا کر رت جگہ کرنے لگے. حضرت ایوب کو کیا پڑھ لیا تم نے بہار، صابروں کی زندگی پر تبصرہ کرنے لگے. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، لڑکی والے رشتہ دیکھنے گئے، پوچھنے پہ پتا چلا کہ لڑکا پائلٹ ہے اور مزید یہ کہ کل اس کی تقریب رونمائی ہے، تو آپ وہیں آ کے اپنی تسلی کر لیں اور لڑکا دیکھ لیں. اگلے روز بیٹی والوں کی طرف سے کچھ لوگ گھر کے ادھر چلے گئے. تقریب شروع ہوئی. لڑکا جہاز کبھی اوپر کو لے جائے، کبھی نیچے کو لے آئے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی الٹا کر لے کبھی سیدھا کر لے. ساری تقریب کے بعد لڑکا اپنے ہونے والے سسرال والوں کے پاس آیا کہ یقیناً وہ مجھے داد دیں گے. تو اس کی ہونے والی ساس بولی کہ بیٹا ہمت نہ ہاری، لگا رہی، کتنے نہ کتنے تو سدھا اڑا لے گا. اسی تناظر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں، تو دیتے رہے، کبھی نہ کبھی تو ٹھیک نشانے پہ لگیں گے. الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ملک میں عام انتخابات سے متعلق بیان رد کر دیا. گزشتہ روز انٹرویو کے دوران صدر عارف علوی نے کہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ جنوری 2024 میں الیکشن ہوں گے. ترجمان الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کے موقف کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے انعقاد سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تمام تیاریاں مکمل ہیں. الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق حلقہ بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا. حلقہ بندیوں پر اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہو جائے گا. 30 اور 31 اکتوبر سے اعتراضات پر سماعت اور 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع کر دی جائے گی. حلقہ بندیوں کی اشاعت کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا. یہ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری 2024 کے تیسرے ہفتے میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی تاریخ سامنے نہیں آ سکی. اور اب جو موجودہ صورتحال کے تناظر میں چہ مگوئیاں جاری ہیں یا ایک سے دوسرے سینہ بسینہ جو باتیں منتقل ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ معاشی ایمرجنسی کا نفاذ ہونے کے امکانات ہیں. لیکن اگر IMF سے پیسہ آ جاتا ہے تو پھر معاشی ایمرجنسی کا جواز نہیں بنتا، وہ نہ آنے کی صورت میں معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے. آج جو ڈیولپمنٹ ہے وہ احتساب کے قومی ادارے نیب نے ہائی کورٹ کے سامنے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کے سربراہ اور پروسیکیوٹر جنرل کو العزیزیہ سٹیل ملز اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سماعت کے دوران پروسیکیوٹر جنرل نیب نے ہائی کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کی 2 اپیلیں زیر سماعت تھیں جنہیں عدم پیروی کی بنا پہ خارج کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس عدالت نے آبزرو کیا تھا کہ جب اشتہائی سیرنڈر کرے اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہو. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میاں نواز شریف کی آپ اپیلیں بحال کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیب کو اس ریفرنس دائر کرنے سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر تحفظات ہیں. چیئرمین نیب اور میں پروسیکیوٹر جنرل اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپیلیں بحال کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو وکیل تھے امجد پرویز صاحب، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ بھی موجود ہے جس میں میاں صاحب کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن صفدر کو بری کر دیا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بریت کے فیصلے میں عدالت نے واضح کر دیا کہ نیب کو بارہا مواقع دیے گئے مگر 3 مرتبہ وکلاء کو تبدیل کر دیا گیا. عدالت نے فیصلے میں یہ لکھا کہ نیب نواز شریف کا کردار بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا. عدالت نے کہا کہ نیب اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ سٹیل ملز اور ایون فیلڈ ریفرنس سے متعلق سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پہ سماعت شروع ہوئی. کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی. میاں محمد نواز شریف صاحب کی حفاظتی درخواست پر سماعت جو جاری تھی اس میں خصوصی ڈویژن بینچ تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کر رہا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ تھے اور سابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب پیش ہوئے. پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی پروسیکیوشن ٹیم کے ہمراہ روسٹم پہ موجود تھے. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے جو ابتدا میں دلائل دیے اس میں کہا
کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں اپیلوں کے حقائق اور قانون کا مطالعہ کیا۔ پہلے ایون فیلڈ کیس سے متعلق بتانا چاہتا ہوں، احتساب عدالت نے کیسز پہ فیصلہ سنایا تو اس کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ ریفرنسز واپس لینے کی گنجائش ٹرائل کے دوران موجود تھی۔ آج کی سماعت میں یہ بھی بات ہوئی، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ سماعت کے دوران ان کی طرف سے موقف کیا اپنایا گیا ہے، آگے سے ریمارکس کیا دیے گئے اور فیصلہ کیا آئے گا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر فیصلے کے خلاف اپیل ایڈمٹ ہو جائے تو کیس واپس نہیں ہو سکتا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے یہ کہا کہ اگر اپیل دائر ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عدم پیروی پہ بھی اپیل کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ان اپیلوں کو بحال کریں گے تو پھر انہیں میرٹس پہ دلائل سن کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون فیلڈ ریفرنس سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں دائر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی تھا یا غیر آئینی تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی قائم کی گئی، جبکہ چیئرمین نیب کی منظوری سے یہ ریفرنسز دائر کیے گئے تھے، اور انہیں ریفرنسز کی روشنی میں تمام تر جو حکمت عملی تھی اسے ترتیب دیتے ہوئے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بطور پروسیکیوٹر جنرل میں قانون کے مطابق چیئرمین نیب کو ایڈوائس دینے کا پابند ہوں۔ پروسیکیوٹرز نے ریاست کے مفاد کو دیکھنے کے ساتھ انصاف کی فراہمی بھی دیکھنی ہے۔ اعلیٰ معیار کی پروسیکیوشن کرنا پروسیکیوٹر کی ڈیوٹی ہے۔ پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہوں تو بھی اسے نہ چھپایا جائے۔ تو دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو تمام تر سلسلہ چل رہا تھا آج کی سماعت میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک مجرم جو ضمانت کی بنیاد پہ باہر گئے اور ضمانت کی بنیاد پہ باہر جانے پہ واپس نہ آنے پہ انہیں اشتہاری قرار دیا گیا، ان کے آنے سے پہلے جو تمام تر عدالتی کارروائی ہے وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے، عملہ جو ہے ان کے جاگے تھمب پریشر بھی لے لیتا ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی سزا کو معطل کر دیتی ہے، دوسری طرف سے ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی سب کچھ کر رہی ہے۔ تو اسی تناظر میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم کوئی دے گا نا تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں دے سکتے، وہ آئی پی پی کے لوگ نہیں دے سکتے، وہ اگر کوئی دے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بولنے والا چاہیے تو بولے گا کوئی نہیں، آئی پی پی کی طرف سے جو بولنے والے ہیں ان کی سنے گا کوئی نہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو بولے گی وہ لوگ بائی کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اتحادی کے طور پر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو پول کھول سکتی ہے وہ نہ پاکستان تحریک انصاف کھول سکتی ہے نہ آئی پی پی کھول سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ سمجھتی ہے کہ ٹرین پہ ہم چڑھنے والے تھے، لیکن 4 لوگ بھاگ کے ٹرین کے جب قریب پہنچے ہیں تو وہ چڑھ گیا جو صرف ٹرین تک چھوڑنے آیا ہوا تھا۔ تو اس لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر یہ بنیں گے تو ہم کو منظور نہیں۔ تو انہوں نے جو تحفظات اپنے ریکارڈ کروائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اور انہوں نے جس پارٹی کے بغیر الیکشن کروانا ناقابل قبول قرار دیا ہے، اگر تو وہ اغراض و مقاصد کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کچھ گین کر سکتی ہے اس پورے منظرنامے میں۔ بصورت دیگر گین جو کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں زیادہ دیر کچھ نہیں رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔